اور اب پروگرام میں ذکر ہوگا اس نامکمل مشن کا جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے تو پورا نہیں ہو سکا، مگر اب اس کا بیڑا کسی اور نے اٹھا لیا ہے، اور وہ ہیں پی ٹی آئی کے سابق رہنما جنہوں نے اس حوالے سے باقاعدہ آستینیں چڑھا لی ہیں۔ سابق گورنر عمران اسماعیل، سابق وفاقی وزیر فواد چودھری اور پی ٹی آئی سے راہیں جدا کرنے والے محمود مولوی کی ویکینڈ پر پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی سے اسپتال میں ملاقات کا خاصا چرچا رہا ہے، اور ان رہنماؤں کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ اب سیاسی مذاکرات کے ذریعے عمران خان کی رہائی کا راستہ نکالنا چاہتے ہیں، اور تصادم کی سیاست نے پی ٹی آئی کو خاصا نقصان پہنچا دیا ہے۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے کہ جب وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے پہلے ہی پی ٹی آئی کو یہ آفر دی ہے کہ اگر وہ عمران خان کی جیل سے بنی گالہ منتقلی کی درخواست دیں تو اس پر پھر حکومت غور کر سکتی ہے۔ کیا یہ مشن اب کامیاب ہو سکتا ہے اور محمود قریشی اب ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر معاملات اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق گورنر سندھ اور سابق پی ٹی آئی رہنما عمران اسماعیل صاحب۔ السلام علیکم عمران اسماعیل صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کو شو میں خوش آمدید کہوں گی۔ یہ کہیے گا کہ آپ جو ہے وہ کافی پرانے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، لیڈر ہیں، بانیوں میں سے ہیں، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ 1993-94 سے جو ہے وہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ رہے ہیں۔ اب اچانک ایسا کیا ہوا کہ پی ٹی آئی سے راہیں جدا کرنے کے بعد اب پھر آپ نے ایک بیڑا اٹھا لیا ہے کہ اب خان صاحب کی رہائی کے لیے معاملات کو آگے بڑھانا ہے؟ نہیں دیکھیں نا، پی ٹی آئی سے راہیں جدا کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ پی ٹی آئی تو ہم نے کبھی جوائن کی نہیں، ہم تو بنانے والوں میں سے ہیں، یو نو دیٹ۔ جی۔ تو اس وقت کے جو حالات تھے وہ ڈیفیکلٹ حالات تھے، ایک بڑا وہ سخت مرحلہ تھا، اور اس میں ایک طرف ہم جیلیں کاٹ رہے تھے اور خوار ہو رہے تھے اور ہمارے پہ سختیاں تھیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اپنے جو ڈیزائنز تھے ان سے بھی ہمارا اتنا زیادہ ذہنی امانگی نہیں ہو رہی تھی آخر میں، کہ جو مزاحمت کی سیاست تھی اس کے اوپر بھی ہمیں تھوڑا سا اپنی ریزرویشنز تھیں۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کوئی اسٹرگل کرتے ہیں تو کوئی مشن جس کے اوپر آپ بلیو کرتے ہوں وہ آپ کی اسٹرگل ہوتی ہے۔ ہماری ساری زندگی کی اسٹرگل رہی ایک نیا پاکستان بنانے کی، ایک خواب جو ہم نے دیکھا ہے، اور انشاءاللہ اس کو پورا بھی کریں گے کہ خوبصورت پاکستان ہوگا، لوگ نوکریاں لینے آئیں گے، ہر پاسپورٹ کی عزت ہوگی، رشوت کا خاتمہ ہوگا، کرپشن ختم ہوگی، اور ایک خوبصورت ملک بنے گا۔ یہ ہر پاکستانی کی خواہش ہے۔ خیر یہ بیانیہ تو اس وقت بھی تحریک انصاف کا یہی ہے عمران اسماعیل صاحب، بیانیہ تو اس وقت بھی یہی ہے جو اس وقت لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ڈیزائن سے اب آپ کی مطابقت نہیں ہے، تو وہ جو مزاحمت اور تصادم کی ایک سیاست اب پی ٹی آئی میں دکھائی دے رہی ہے، اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے یہ ایک طرف یہ بھی ہوگی اور جو ہے وہ خان صاحب بھی رہا ہو جائیں گے، یہ دونوں چیزیں ساتھ ہو سکتی ہیں؟ نہیں دیکھیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس وقت بھی اس بات سے بالکل بھی اگری نہیں کر رہے تھے کہ یہ ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیجمنٹ ہو اور ہم کوئی اس طرح کا بیانیہ بنا لیں کہ جی یہ تم نہیں، یہ ہم نہیں، کیونکہ یہ دونوں کی ایگزسٹنس ملک کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ ہمارا کہنا یہ تھا کہ ہم جو سیاسی جنگ ہے وہ سیاسی لوگوں کے ساتھ لڑی جاتی ہے، جو عسکری جنگ ہے وہ عسکری لوگوں کے ساتھ لڑی جاتی ہے، تو عسکری جنگ تو ہم نے لڑنی نہیں تھی کبھی بھی، وی ور نیور ملیٹنٹس، اپنی آرمی کے خلاف کوئی ملیٹنٹ ہوتا ہے تو وہ تو غدار ہی ہوگا، اور تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے تو جو جنگ لڑنے کا ارادہ کیا وہ ہم نے ایک پولیٹیکل بیٹل، پولیٹیکل طریقے سے لڑنے کا ارادہ کیا، اور اسی پہ ہم گامزن تھے۔ اینی ویز، تو جب ہم تھوڑا سا اس طرف آئے ہیں تو ہم نے ہمارے پاس اس وقت سختی بھی تھی، اور ہمیں یہ بھی تھا کہ ہمیں ڈیسیجن لینا تھا کہ ہم ویئر ڈو وی اسٹینڈ۔ سو اس کے بعد بھی پی ٹی آئی کبھی ہمارے دل و دماغ سے نکلی نہیں کہ پی ٹی آئی نکل گئی ہے، عمران خان کو ہم بھول گئے، عمران خان کی میری 30 سال کی رفاقت ہے، کیسے بھول سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم چیزیں کریکٹ کرنے کے لیے ایک ایفرٹ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ شاید یہ چیزیں بہتر عمران اسماعیل صاحب، آپ کی نیت جو ہے وہ شاید درست ہے، لیکن کیسے چیزیں کریکٹ ہوں گی جب خان صاحب جو ہے وہ جیل میں جو ان کو خط بھی لکھے گئے ان کے جواب میں بھی وہ مذاکرات کے راستے بند کر چکے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے
کہ کسی سیاسی قیادت سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوں گے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ دروازہ بھی بند کر دیا. تو اب یہ بتائیے کہ آپ کی ان سے ملاقات نہیں ہے, بات نہیں ہے, آپ کا پیغام وہاں نہیں پہنچ رہا, تو یہ سارے سچویشن سارٹ آؤٹ کیسے ہوگی؟ پیغام پہنچے گا. دیکھیں یہ مشکلات ہیں تبھی ہم اسٹیپ ان کر رہے ہیں. اگر مشکلات نہ ہوتی ہیں اور ان کی کمیونیکیشن چینل کھلا ہوا ہوتا تو ہماری ضرورت ہی نہیں تھی, ہم تو ویسے ہی فارغ ہیں, تو ہماری تو ضرورت ہی نہیں تھی. اب ہم نے جب پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کی, جو ایگزسٹنگ پی ٹی آئی کی قیادت ہے عمران خان کے علاوہ, وہ سب کے سب اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ فارمولا تو یہی ہے آگے بڑھنے کا. تو جو قیادت اس وقت جیل سے باہر ہے وہ عمران خان سے ہی بات کرنے کی ضرورت نہیں کرتی کہ جی آگے بڑھنے کا فارمولا یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے ہیں اور معاملات کو بات چیت کے ذریعے افہام و تفہیم سے حل کرنے کی کوشش کریں. حکومت تو اسے ایک نقطے پر مذاکرات کرنے کے لیے عمران اسماعیل سب تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو خان صاحب ہیں وہ جیل میں ہیں اور اس کا فیصلہ عدالتیں کریں گی, تو کیٹیگوریکلی یہ بات کہہ رہے ہیں, تو پھر کس طرح یہ بیل منڈے چڑھے گی؟ میں کب کہہ رہا ہوں کہ حکومت سے کب ہم نے کہا ہے کہ آپ شاہ محمود قریشی کو یا عمران خان کو جیل سے باہر نکالیں؟ وہ تو آئیں گے بھی نہیں اگر یہ کوئی ایسی آفر کریں گے. تو انہوں نے عدالت سے ہی کلیئر ہو کے آنا ہے اور عدالت سے ہی کلیئر ہو کے آنا بھی چاہیے. نہیں میں ہوئی نہیں, میرے سامنے تو کوئی نہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ کرنا چاہیں گے بھی تو نہیں کریں گے. یہ they would like to be free from the relevant courts, کہ بھئی وہ کورٹ ان کو بری کرے نا. وہ کسی سے منت سماجت کر کے کسی ڈیل کے نتیجے میں باہر نہیں آنا چاہتے. آنا چاہتے ہوتے تو اب تک آ چکے ہوتے, نہیں آئے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ وہ بات یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے فوری طور سے اور ان کو اگلے 6 مہینے کے اندر انتخابات کرائیں اور پھر ان کو وزیر اعظم بنا کے اس کی کرسی پر بٹھا دیں. یہ بالکل بات چیت نہیں ہو رہی. بات ہو رہی ہے سٹیپ 1 کی. سٹیپ 1 کیا ہے کہ ٹیمپریچرز کو نیچے کیا جائے اور ایک افہام و تفہیم کا راستہ اپنایا جائے, جو کہ پوری پی ٹی آئی کی قیادت کی بھی خواہش ہے. عمران خان تک پیغام کیسے پہنچے گا, یہ سٹیپ 2 ہے. پہلے سٹیپ 1 میں میں اب کل اسلام آباد جا رہا ہوں, کل میری حکومتی ارکان سے بھی ملاقات ہے, اپوزیشن کے ارکان سے بھی ملاقات ہے, اور ہماری پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں جو ابھی پی ٹی آئی رن کر رہے ہیں ڈے ٹو ڈے افیئرز, ان لوگوں سے بھی ممکن ہے کہ ملاقات ہو. اور سب نے یہ اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ جو قدم آپ نے اٹھایا ہے یا جو آپ کوشش کر رہے ہیں یہی صحیح راستہ ہے آگے بڑھنے کا. تو اگر سارے مل کے عمران خان سے بات کریں گے اور یہ جا کے بات کریں گے عمران خان سے, مجھے یقین ہے کہ کریں گے, تو ہو سکتا ہے عمران خان بھی لچک پیدا کریں. آخر میں جاتے جاتے یہ بتائیے گا عمران اسماعیل صاحب کہ اگر آپ نے ابھی بات کی کہ آپ کی پی ٹی آئی کی قیادت سے بھی ملاقات ہوگی, حکومت سے بھی ہوگی, دیگر جماعتوں سے بھی ہوگی, لیکن کیا پی ٹی آئی کی قیادت آپ کی اس تجویز کو ایکسیپٹ کر رہی ہے؟ کیونکہ جو بیانات آ رہے ہیں وہ تو خاصے جو ہیں وہ خطرناک ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو 1.5 سال پہلے جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے, اب وہ آ رہے ہیں, وہ واپسی چاہتے ہیں, راستہ چاہتے ہیں. شیخ وقاص کو ڈسکس نہ کریں پلیز, شیخ وقاص کو ڈسکس نہ کریں. شیخ وقاص اب ترجمان ہے, بیٹھی ہے پارٹی میں, ہوا کریں, وہ پتہ نہیں وہ ہے تو گھس بیٹھی ہے نا. اس کو پی ٹی آئی سے کیا تعلق, نہ اس کو پی ٹی آئی کے نظریے سے تعلق, نہ اس کا عمران خان سے تعلق, نہ کسی سے تعلق. وہ علی امین گنڈا پور کے دوست ہیں, لہٰذا ان کو انہوں نے لگوا دیا وہاں پہ. لیکن شیخ وقاص کا کوئی ہے ہی نہیں, پارٹی سے تعلق واسطہ دور دور کا نہیں ہے. ہم ہو نہ ہو ان کا تعلق نہیں ہو سکتا, یہ پوری قوم جانتی ہے. سو ہم سین ایلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں, جو پی ٹی آئی میں سین ایلیمنٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ لوگ میں اس وقت نام نہیں لے سکتا. کچھ لوگوں سے آپ کی بات ہوئی ہے پی ٹی آئی میں جن کو آپ سین قرار دے رہے ہیں؟ جی بالکل ہم سے رابطے میں ہیں, اور وہ بالکل اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو فارمولا وہ کہتے ہیں آگے بڑھنے کا یہی ہے. وہ کیسے بڑھے گا, کون لیڈ کرے گا, کون لے کے جائے گا, یہ بات کی بات ہے. اگر تو شاہ محمود قریشی صاحب کی بیل ہو جاتی ہیں وہ لیڈ کر لیں, جب تک بیل نہیں ہوتی ہے تو اور کوئی 2-3 دوست جو پی ٹی آئی کے ہیں موجودہ پرانے دوستوں میں سے وہ لیڈ کر لیں, وہ خان صاحب کے پاس بات کو لے کر چلیں جائیں, اس معاملے کو لے کر آگے چلیں. ہمارا ٹوٹل جو اس کا کرنے کا مقصد ہے, کرکس ہے, وہ صرف اور صرف پاکستان ہے, اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی عوام اور پاکستان کے لوگ.